السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ الحمدللہ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، اور ماشاءاللہ رمضان اچھے سے گزر رہے ہیں، اور امید کرتی ہوں آپ کے بھی روزے بہت اچھے سے گزر رہے ہوں گے۔ تو جی، دیکھتے ہی دیکھتے روزے بس اب جانے کو ہیں، اور بس ایک مہینے کے مہمان ہوتے ہیں، اور اب دیکھیے ایک مہینہ پورا ہونے والا ہے، اور اب یہ رمضان رخصتی پہ ہے، تو ان کو اب الوداع کہنے کا بھی وقت آ رہا ہے۔ تو جب رمضان جاتے ہیں تو بہت دکھ ہوتا ہے، کیونکہ ایک مہینے کے لیے آتے ہیں اور پتہ ہی نہیں چلتا کب ایک مہینہ گزر گیا۔ اور ماشاءاللہ اس مہینے کی برکتیں اتنی ہوتی ہیں، رونقیں اتنی ہوتی ہیں کہ ایک الگ ہی خوشی ہوتی ہے دل میں اس کی۔ تو جی، آج میں نے پکایا تھا چکن قورمہ، تو یہ پکا لیا تھا، میں نے تیار کر لیا تھا کھانا، اور بس اس میں کیوڑا واٹر مجھے ایڈ کرنا تھا، تو میں نے اب ڈالا تھا، اور اس سے بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے۔ اس کو ڈال کے ڈھک کے رکھ دو تو بہت اچھی خوشبو آ جاتی ہے۔ اچھا جی، میں نے ڈھک دیا ہے۔ اب اس کو جب ہم کھانا کھائیں گے، جب اسے کھولیں گے دوبارہ سے تھوڑا گرم کر کے، تو جو دوسری طرف بن رہی تھی میری لیے چائے، اور یہ دیکھیے میری چائے بن گئی ہے گرما گرم، اور یہ رہے آلو پیاز اور پالک کے پکوڑے، جو اکثر بچ جاتے ہیں کیونکہ کھائے نہیں جاتے اب، تو چائے کے ساتھ تھوڑا بہت دوبارہ سے لے لو، ایک یا دو پکوڑے، تو بس باقی تو خالی چائے ہی میں پی لیتی ہوں۔ اور یہ ہے سنک میں پڑے برتن، جو کہ ہوتے ہی ہیں، تو یہ دھلتے ہی رہتے ہیں، خیر پھر بھی اتنے ہی رہتے ہیں۔ اور رمضان میں تو ماشاءاللہ کچھ زیادہ ہی برکت ہو جاتی ہے برتنوں میں، جس سے ہر کھانے کی چیز میں برکت ہے، ویسے برتنوں میں بھی برکت ہے۔ تو جی، چائے میری بن گئی تھی، چائے لے کر آ گئی تھی میں یہاں باہر بیٹھ کر، بس یہاں بیٹھ گئی تھی تھوڑی دیر، اب میں جب تک میری چائے پینی تھی، تو بس یہی میں سوچ رہی تھی کہ کتنی جلدی وقت گزر جاتا ہے، اور کچھ ٹائم پہلے بھی انتظار تھا رمضانوں کا کہ انگلیوں پہ دن گنتے تھے کہ رمضان آنے والے ہیں، اور اتنے دن رہ گئے، اور اب دیکھیے کتنے اب رمضان آ کے اب جانے کی تیاری میں ہے۔ اب اگلے سال اللہ تعالیٰ نے نصیب کیے تو پھر سے رمضان دیکھیں گے انشاءاللہ۔ تو جی، یہاں پہ میں اپنی چائے پی رہی ہوں، اور پکوڑے بھی رکھ لیے تھے میں نے، بس ایک آدھی مجھ سے پکوڑا کھایا گیا تھا، بس اس کے بعد میں پھر میں آ گئی تھی یہاں بالکنی میں پھر سے، کیونکہ میرا چکر لگتا ہی رہتا ہے بالکنی کا، کیونکہ وہ کبھی مجھے عاطف کو نیچے کچھ منگانے کے لیے بھیجنا ہوتا ہے، تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے، کبھی وہ مجھے آواز دیتا ہے نیچے سے، تو مجھے دیکھنا ہوتا ہے۔ تو ابھی بھی بس میں دیکھ ہی رہی ہوں میں اس کو، تو میں نے اس کو کچھ لینے کے لیے بھیجا تھا، تو ابھی یہ آ گیا بیٹا، تو اس سے میں یہی پوچھ رہی ہوں کہ اتنی دیر کیوں لگ گئی آنے میں، تو تھوڑی سی فکر ہو جاتی ہے نا بچوں کو، تھوڑی سی بھی دیر ہو جائے باہر سے آتے ہوئے، تو میں یہی پوچھ رہی تھی کہاں چلے گئے تھے، اتنی دیر کیوں لگ گئی ہے، تو بس اس سے ہی باتیں چل رہی ہیں بیٹے سے۔ اور بتائیں آپ سب، آپ کی عید کی تیاری کیسی چل رہی ہے، کہاں تک پہنچی؟ بہت سے لوگوں کی تو ہو گئی ہوگی، کہ بہت سے لوگوں کی شروع ہو رہی ہوگی۔ تو جی، چائے وائے میں نے پی لی تھی اپنے یہاں پہ، اور برتن ابھی میں نے دھوئے نہیں تھے، وہ میں اب دھوؤں گی، اور یہ میں دیکھ رہی تھی کہ اب خوشبو میں چیک کر رہی تھی اب کہ آپ کو کیوڑا واٹر خوشبو آ رہی ہے یا نہیں، دوبارہ سے چیک کر رہی تھی میں، تو بس ابھی بھی پکوڑے ابھی بھی ویسے کے ویسے رکھے ہیں، بس میں نے ایک یا دو لیے تھے، تو ابھی بھی وہ ایک ہی ہوئے، کیونکہ نہیں کھائے جاتے، اور اب
بیٹا تو اپنے آپ بیٹھ گیا کے میں لیٹ گیا تھا، اور وہ تھوڑا سا فون لے کے اور تھوڑے کارٹون وغیرہ دیکھنے کے لیے۔ اچھا جی، اس کے بعد میں پھر میں اچانک سے میرا پروگرام بنا امی کے گھر جانے کا، تو وہاں پہ پھر میں فٹافٹ سے میں تیار ہو کے اور عاطف کو لے کے میں امی کے گھر چلی گئی۔ تو وہاں پہ کیا نام ہے، امی بنا رہی تھی چکن کے مزیدار شامی کباب، اور امی کے ہاتھوں کی ہر چیز بہت مزے کی بنتی ہے، اور کباب بھی بہت مزے کے بنتے ہیں۔ تو میں نے سوچا لاؤ امی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں میں امی کی، تو تھوڑے سے میں نے شوٹ کر لیا تھا، تھوڑی میں نے کلپ بنائی تھی امی کے گھر جا کے، لیکن فائنل میں کلپ نہیں بنا پائی دسترخوان کی۔ تو یہاں پہ امی سے باتیں بھی چل رہی تھیں، اور ساتھ ساتھ میں امی کی میں یہ شوٹ بھی کر رہی تھی کہ امی کیا کیا ڈال رہی ہیں، اور بہت مزے کی بناتی ہیں امی کباب، اور چاہے کچھ بھی بنائے ذائقہ بہت ہے امی کے ہاتھوں میں، تو بہت مزے کی بناتی ہیں سب چیزیں، اور وہ ہم نے بھی انہیں سے سیکھا ہے امی سے۔ تو جیسے وہ اچھے سے وہ بناتی ہیں، اچھے سے انہوں نے ہمیں سب کچھ سکھایا ہے، اللہ کے شکر سے تو ہم بھی ٹھیک ٹھاک بنا ہی لیتے ہیں۔ تو یہاں پہ امی نے سارا مکسچر تیار کر لیا ہے، اور چھوٹے والے بہن اور بہنوئی بھی آ گئے تھے، تو میں اس سے ہی ملنے کے لیے آئی تھی اپنی چھوٹی بہن سے۔ اس کی طبیعت کچھ ٹھیک نہیں چل رہی ہے، تو اس نے مجھے وہیں بلا لیا تھا کہ وہیں پہ یہیں آ جاؤ امی کے گھر پہ، میں بھی آئی ہوں، تو میں اس سے ملنے کے لیے چلی گئی تھی۔ تو یہاں پہ سب تیار ہو گئی مکسچر وغیرہ، تو جی یہاں پہ بچوں کے دیکھیے کھیل رہے ہیں دوسرے کمرے میں، یہ بہن کے بچے ہیں چھوٹے، شایان و ریضان نام ہے ان کا، اور عاطف، یہ تینوں مل کے کھیل رہے ہیں۔ اور یہاں پہ امی نے فائنل انڈے ڈال کے پھر امی نے ملا لیے تھے آخر میں، اچھے سے ان کو ملا رہی ہیں اچھے سے۔ اس کے بعد میں پھر ان کے کباب بنائیں گی، اور بہت مزے کے کباب بنے تھے۔ بس اسی وقت مطلب باتوں باتوں میں ایسے لگے رہے کہ ہم فائنل دسترخوان کی شوٹ کرنا ہی میں بھول گئی باتوں کے چکر میں۔ تو یہاں پہ ایک طرف بچوں کی میگی بن رہی ہے، اور دوسری طرف کبابوں کی تیاری بھی چل رہی ہے۔ تو یہ دیکھیے یہاں پہ سب کام وام چل ہی رہا ہے، اور یہاں پہ یہ مکسچر بالکل تیار ہو گیا ہے۔ تو کچن میں کھڑے کھڑے امی تھوڑا سا تھک گئی تھی، تو باہر امی بیٹھ گئی تھی بیڈ پہ، ایک دیوار امی نے ڈال رکھا ہے باہر کی طرف، تو وہاں بیٹھ کے پھر امی کباب بنائی تھی، تو میں بھی وہیں بیٹھ گئی تھی امی کے پاس ہی، اور وہیں پہ تھوڑا تھوڑا میں نے شوٹ کر لیا تھا۔ امی سے باتیں بھی چل رہی تھیں، اور چھوٹی بہن بھی یہیں بیٹھ گئی تھی آ کے، تو ہم تینوں باتیں کر رہے تھے، اور امی کباب بھی بنا رہی تھی۔ ابھی یہاں پہ یہ چھوٹی بہن بیٹھی ہوئی ہے، تو یہ کیمرے کے سامنے آنے کو اس نے منع کر دیا تھا، تو پھر میں نے نہیں لیا اس کو۔ تو ہمارے یہاں پہ ہم تینوں بیٹھ کے باتیں کر رہے تھے، اور امی اپنے کباب وغیرہ ہی بنا رہی تھی جلدی جلدی سے، بس چھوٹی چھوٹی میں نے کلپ لیے، تو بس یہ فائنل یہ تھا، اور فٹافٹ سے گرما گرم کباب امی نے سینکے، اور ایک دوسری طرف روٹی بن رہی تھی، اور پھر دسترخوان وغیرہ لگ گیا تھا، اور سب نے کھانا وانا کھا لیا تھا، تو اس کی میں شوٹ کرنا نہیں بھول پائی۔ تو میرا یہ چھوٹا سا ولاگ آپ کو پسند آیا ہو تو لائک ضرور کیجیے گا، اور میرے چینل کو سبسکرائب بھی کریں۔ تو چلیے ملتے ہیں نیکسٹ ولاگ میں، اللہ حافظ۔